اللہ کے نبی کہتے ہیں منوقش ہلاک یا عائشہ، اے عائشہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی پر سوالیہ مارک لگا دے، بندے یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، لفظ کیوں کے جواب دینے کی سکت عائشہ مجھ میں نہیں ہے۔ اور آج کتنے دھڑے سے کہتے ہیں نا چھوڑو جی، اللہ کے پاس جو بولنا ہے بول دیں گے، دیکھ لیں گے اللہ کے پاس۔ کیا دیکھ لیں گے؟ کیا حیثیت ہے تمہاری میری؟ کیا اوقات ہے میرے اور آپ کے؟ رب کی عدالت معمولی پولیس اسٹیشن میں ایک انکوائری کے لیے ہم اور آپ کچھ اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ کہیں گے یہ مولانا ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ لیکچرر ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ بلڈر ہے، یہ ڈیولپر ہے، یہ فلاں ہے اور فلاں ہے۔ جب تک سانس ہے، سانس کا ڈورا ٹوٹ گیا، کوئی مولانا کو مولانا ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی ڈاکٹر کو ڈاکٹر کہنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا تھے کبھی ڈاکٹر، تھے کبھی انجینئر، تھے کبھی مولانا، تھے کبھی صدر صاحب، تھے کبھی فلاں۔ اسی لیے اللہ بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر نفس دیکھ لے کل کے لیے کیا تیاری ہے۔ آج بیوی بچے ہیں، خیش و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں۔ عائشہ اللہ کا جلال، اللہ تعالیٰ ساتوں زمین کو ایک انگلی پر، ساتوں آسمان اور اس کی مخلوق کو ایک انگلی پر، دیگر مخلوق کو ایک انگلی پر، اللہ تعالیٰ ایسے اپنی انگلیوں میں ساری زمین اور آسمان کی مخلوق کو لے گا اور اللہ ایسے گھماتے ہوئے کہے گا این الجبارون این القہارون، کہاں ہے دنیا کے جبابر، کہاں ہے دنیا کے دھانکاری، کہاں ہے دنیا کے اندر اپنی طاقت کا لوہا منوانے والے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت چلے گی؟ ساروں پر سناٹا چھایا ہوا ہے، پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک سپریم پاور طاقت کے مالک اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، خصوصاً نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اس وسیع و عریض میدان میں جو ایمگنور کی سرزمین ہے، اہل علم کی سرزمین ہے، یہاں جمع فرمایا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ان علماء کرام کو، ذمہ داروں کو، جنہوں نے پچھلے 10-15 دنوں سے ہم کو اور آپ کو جمع کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں، اللہ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، دارین دنیا اور آخرت کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں، راحتوں سے مالا مال فرمائے۔ بعدہ لکھو کا انگن درود و سلام ہو رحمت کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید اولد آدم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 28 کی دوسری سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 پڑھا. اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر نفس دیکھ لے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، دیکھو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو لوگ اللہ کو بھول گئے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خود رب ذوالجلال والاکرام نے ان کو ان کے نفسوں سے فراموش کر دیا. أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں. لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ، دیکھو جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنتی ہم الفائزون، جنتی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. یہ آیات ربانی کا سیدھا سادہ ترجمہ. فکر آخرت، دنیا کی فکر ہر ایک کو ہے. شادی کی فکر ہے، گھر بنانے کی فکر ہے، ابروڈ جانے کی فکر ہے، ساری فکریں ہیں. اگر نہیں ہے تو کل کی فکر آج نہیں ہے. اگر یہ سارے معاملات، گھر بنانے میں کوئی پیسوں کی کمی بھی مدد ہو سکتی ہے، بیمار پڑ جائیں ہاسپٹل ہیں، قافلہ کہیں رک جائیں تو کوئی نہ کوئی راستہ بن سکتا ہے. لیکن کل کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. اسی کو ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز سے کہا، کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، اے تکیہ گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا. دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے، دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے، چاہے تو بدی مول لے یا نیکی کما لے. آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے، آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے، تب تو ہی بتا کون تجھے آ کے سنبھالے. سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے، سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے، اور لا کے تجھے کر گئے جنگل کے حوالے. میرے بھائی، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے. کہیں گے یہ مولانا ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ لیکچرر ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ بلڈر ہے، یہ ڈیولپر ہے، یہ فلاں ہے اور فلاں ہے. جب تک سانس ہے، سانس کا ڈورا ٹوٹ گیا، کوئی مولانا کو مولانا ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی ڈاکٹر کو ڈاکٹر کہنے کے لیے تیار نہیں. کہا تھے کبھی ڈاکٹر، تھے کبھی انجینئر، تھے کبھی مولانا، تھے کبھی صدر صاحب، تھے کبھی فلاں. سانس کا ڈورا ٹوٹ گیا، سارے اوقات ختم ہو گئے، ساری پوزیشن پر پانی پھر گیا، اب کچھ نہیں ہے. میرے محترم سوچو، اسی لیے اللہ بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر نفس دیکھ لے کل کے لیے کیا تیاری ہے. آج بیوی بچے ہیں، خیش و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں. اگر ہم جیسے پردیسی بھی اگر کچھ ہو جائے، ایمبولینس تو ہے، منسپالٹی کے لوگ تو ہیں، کم سے کم گلبرگہ پہنچا دے گئے. لیکن کل کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. یہ باپ جو اپنے اولاد سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ شوہر جو اپنے بیوی سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہے، کبھی اولاد کے خاطر کہاں بھی نظر نہیں آئے، نہیں مولانا بچے کی طبیعت ناساز ہے مولانا، اس کے واسطے نماز کو نہیں آیا مولانا، 2 دن نہیں دکھا مولانا، گھر والی کی طبیعت اچھی نہیں مولانا، ہمارے بابا کی طبیعت اچھی نہیں مولانا، فلاں یہ پریشانی تھی مولانا. کل کا حال اتنا برا ہوگا
جو آج نمازیں بچوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے، بیوی کے لیے دین چھوڑ دیتا ہے، بیوی کے لیے رشتے توڑ دیتا ہے، بیوی کی محبت میں اپنوں سے دشمنی مول لیتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے. یود مجرم چاہے گا لو یفتدی، اگر فدیہ قبول کر لیا جائے، من عذاب یومئذ ببنی، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے باپ کہے گا اللہ نہ ڈیبٹ کارڈ ہے، نہ اے ٹی ایم کارڈ ہے، نہ میرے پاس کوئی چیز ہے، البتہ میری اولاد کھڑی ہے، ایک بعد دیگرے ایک ایک بیٹے کو جہنم میں بھیج دے، مجھ بوڑھے باپ کو بچا. وہ صاحبت ہی واقعی، ارے جس بیوی کی محبت میں کبھی ماں کو بھی گھر سے باہر کر دیا، کبھی خود الگ جا کر کے بسا تھا، کبھی باپ کو بھی نظر انداز کیا، کل کہے گا اللہ یہ بیوی یہ میری ہوم منسٹر ہے، اس کے ناز اور نخرے، اس کے لاڑ اور پیار نے باپ اور بچوں میں جدائی تک ڈال دیا. اللہ آج میری بیوی موجود ہے، اس کو جہنم میں بھیج دے اور میری حفاظت کر. اللہ یہی میرے بھائی جن کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. کلا ہرگز نہیں، یہ سارے بہانے نہیں قبول کیے جائیں گے. اچھا کل کا آغاز کب ہوگا بابا؟ اللہ کے نبی نے ایک پیاری دعا سکھائی، بچے کو یاد ہے، دعا فار سلیپنگ، ہے نا؟ کیا ہے وہ دعا؟ اللہم بسمک، اللہ تیرے نام سے، اموتو، یہ نہیں کہتا انومو، سو رہا ہوں، ورنہ نام ینومو کے معنی سونے کے آتے ہیں نا. اللہم بسمک، اللہ تیرے نام سے، اموتو، میں مر رہا ہوں، وَأَحْيَا، واو کتنے معنوں میں آتا ہے یہ سب علماء جانتے ہیں، واو کے عوامل کیا کیا ہیں، میں ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا. اور تیرا کرم، تیری نوازش، تیرا احسان، اگر اللہ تو نے جینے کا موقع دیا، اٹھوں گا، پھر بیوی بچوں کی شکل و صورت کو دیکھوں گا، کاروبار کو سنبھالوں گا. اسی لیے ایک نیک بخت مسلمان صبح اٹھتے ہی کیا کہتا؟ الحمدللہ الذی احیانی، تعریف اس اللہ کی جس اللہ نے مجھے زندگی دی. بعد ما اماتنی، بعد اس کے کہ میں مر چکا تھا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری جان کو لے کر میری بیوی کو بیوہ نہیں بنایا، میرے بچوں کو یتیم نہیں بنایا، میرے کاروبار پہ تو نے بریک نہیں لگایا، میرے ہنستے کھیلتے خاندان کو تو نے روتا اور بلکتا نہیں چھوڑا. الحمدللہ الذی احیانی، تعریف اس اللہ کی جس اللہ نے مجھے زندگی دی. ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے شارٹ ٹرم کے لیے میں اور آپ آئے، بات نہیں سمجھ میں آتی. عبداللہ ابن عمر سے پوچھو، اللہ کے نبی کا مبارک ہاتھ، اللہ کے نبی کا مبارک ہاتھ عبداللہ ابن عمر کے کندھے پہ تھا، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یا ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اے ابن عمر، دنیا میں جینا اس انداز سے جیسے کوئی راہگیر مسافر، پتہ نہیں ہے میگنور کے بس اسٹاپ سے کرنول، پتہ نہیں کہاں سے لوگ، کتنے لوگ جاتے ہوں گے آتے ہوں گے، کوئی خبر نہیں. اس انداز سے جیو، اللہ کے نبی نے کہا. میرے محترم، فکر آخرت اسی دنیا میں کرنا ہے. آج میرے اور آپ کے لیے ایک دن کے لیے کتنے کولر لگے ہوئے ہیں، کتنا سسٹمیٹک بنایا گیا ہے. سوچو قبر کا حال کیا ہوگا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک پیٹھ کو جب لگاتے زمین پر، اللہ کے نبی کہتے اللہم قنی عذابک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا. حالانکہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی پہ عذاب نہیں ہے، اللہ کے نبی شفیع المذنبین ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی روز محشر ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی اپنی مبارک پیٹھ کو بستر پہ لگاتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے اللہم قنی عذابک، اللہ اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا.
کبھی اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو حساب لینے والا ہے، تیرے حساب و کتاب سے کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ میرا حساب تو آسان لے لا۔ پیارے نبی کے پاس کتنے گز کا بنگلہ تھا؟ پیارے نبی کے پاس کون سی سہولیات زندگی تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے بڑے فلائٹ میں رہتے تھے؟ کون سے آسائش کے سامان تھے؟ ارے اللہ کے نبی رات بھر عبادت کرتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے۔ حضرت عائشہ سے پوچھتے عائشہ بھوک لگی ہے، کچھ ہے؟ کہتے یا رسول اللہ نہ آپ نے لایا ہے نہ کسی نے کچھ بھیجا ہے، کیا بنا کے دوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں گزرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مسلسل 3 دن چولہے جلے ہو۔ میری اور آپ کی زندگی میں کبھی وہ دن آئے؟ لیکن اس کے باوجود آج ہم کتنے بے فکر ہیں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ حساب کتاب آسان لے لینا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا حساب کتاب کیا ہے؟ قرآن شاہد عدل ہے، سورہ فتح کے اندر آپ کے بارے میں یہ فرمان موجود ہے، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف کر دیا ہے، آپ کا کیا حساب ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں من نوقش ہلک یا عائشہ، اے عائشہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی پر سوالیہ مارک لگا دے، بندے یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، لفظ کیوں کے جواب دینے کی سکت عائشہ مجھ میں نہیں ہے۔ اور آج کتنے دھڑے سے کہتے ہیں نا چھوڑو جی اللہ کے پاس جو بولنا ہے بول دیں گے، دیکھ لیں گے اللہ کے پاس۔ کیا دیکھ لیں گے؟ کیا حیثیت ہے تمہاری میری؟ کیا اوقات ہے میرے اور آپ کے؟ رب کی عدالت معمولی پولیس اسٹیشن میں ایک انکوائری کے لیے ہم اور آپ کچھ اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے۔ میری اور آپ کی ہمت، آؤ قرآن پڑھو۔ انبیاء کرام قرآن مجید پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ کا 2 لاسٹ رکوع، یوم یجمع اللہ الرسل فَيَقُولُ مَاذَا وُجِبْتُمْ، جس دن اللہ سارے رسولوں کو جمع کرے گا، یوم یجمع اللہ الرسل فَيَقُولُ مَاذَا وُجِبْتُمْ، اللہ پوچھے گا کیا جواب رہا، کیا ریسپانس رہا؟ جانتے ہو انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی زیادہ جانکاری نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیب کی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، آسان نہیں ہے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 5 سورہ نساء اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ کے نبی ایک دفعہ ابن مسعود سے کہتے ابن مسعود قرآن پڑھو۔ اللہ کے نبی کی درخواست پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس دن کا کیا حال ہوگا، ہر امت کے ساتھ ایک گواہ کو لایا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو پیارے نبی ساری امتوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابن مسعود بس کرو بس کرو، میرا کلیجہ پھٹتے جا رہا ہے۔ کیوں بابا؟ اللہ نبی سے پوچھے گا اور مجھ سے اور آپ سے نہیں؟ ضرور پوچھے گا۔ کون سی دنیا میں ہم ہیں میرے بھائیوں؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بھوک سے نڈھال ہیں۔ اللہ کے نبی نکلے، راستے میں ابو بکر صدیق بھی آ گئے، عمر فاروق بھی آ گئے، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صاحبین کے ساتھ آئے ہیں، وہ ابو ایوب کا آواز دیتی ہے۔ ابو ایوب آتے آتے تازے کھجور کا گچھا لا کر رکھ دیتے، یا رسول اللہ کھائیے، بکریوں کا ریوڑ موجود ہے، ایک بکری ذبح کر دوں گا۔ سوچئے تازے کھجور کا گچھا رکھا ہوا ہے، بکری ذبح کر دی گئی، صاف کر دی گئی، پکائی گئی، دسترخوان پہ سجائی گئی۔ اللہ کے نبی بھوک سے نڈال ہیں، کھانے کے بجائے رو رہے ہیں، آپ کی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں۔
اللہ میزبان رسول کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، کیوں آنکھ سے آنسو؟ کہتے ہیں ایک آیت یاد آ گئی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، البتہ ضرور بضرور اللہ ان نعمتوں کے متعلق پوچھے گا۔ زندگی میں کبھی نعمتیں کھانے والے نبی سے پوچھے گا؟ صبح اور شام میں اور آپ نعمات ہی کھاتے رہیں اور اللہ مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھے گا؟ میرے بھائیو، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ارے ان دو دوستوں کی دوستی کی یاد کرو۔ اذ ہما فی الغار، جب دونوں دوست غار میں تھے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کی فرینڈ شپ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آل ابو بکر، کون سی نیکی کر رہے ہو؟ اللہ نے تمہاری نیکیوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ رجال یحبون ان یتطہروا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، اللہ بھی ان کو پسند کرتا ہے۔ آل ابو بکر مبارک ہو، اللہ نے تمہاری نیکیوں کا ذکر اپنے قرآن میں کیا ہے۔ وہ ابو بکر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، تارے جھلملا رہے تھے، آسمان کا منظر صاف اور شفاف تھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی، آپ کی امت کا کوئی ایسا فرد بھی ہے جس کی نیکیاں اتنی جتنے آسمان پہ ستارے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، حفصہ کے باپ عمر۔ کس کا سامنے ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت عائشہ کے پاس۔ حفصہ جو تمہاری سوتن ہے، ان کے باپ عمر۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی، حفصہ کے باپ عمر کی نیکیاں کا اندازہ آپ کو اور میرے باپ نے کچھ نہیں کیا؟ تب اللہ کے نبی نے کہا عائشہ، تمہارے باپ کی ایک رات، جس رات میں نے تمہارے باپ کی ماندی پہ سر رکھ کر کے آرام کر رہا تھا، غار ثور کے اندر، اس ایک رات اور ایک دن کی نیکیوں کا مقابلہ پوری امت نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ حضرت عمر بھی نہیں کر سکتے، جن کا ذکر احادیث کے پنوں میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے۔ روئے زمین پر اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والے صدیق اکبر، کیا حال تھا؟ کہتے کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس کوئی خیر والا عمل نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر۔ اللہ اکبر، نیکیوں کا انبار رکھنے والے۔ کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے۔ سوء اعمال کثیر خیر زاد طاعتی قلیل، اللہ میرے پاس برائیوں کا توشہ زیادہ ہے اور نیکیوں کا توشہ کم ہے۔ جبکہ قرآن، احادیث، تاریخ، سیرت سب بیان کرتی ہے کہ ابو بکر کے پاس نیکیاں بہت تھیں، لیکن اس کے باوجود حال دیکھیے۔ حضرت عمر خلیفۃ الثانی، جن کے بارے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ینزل القرآن فی بیتنا ولیکن ینزل علی رائی عمر، قرآن ہمارے یہاں اترا لیکن عمر نے بعض ایسی باتیں کہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی باتوں کو قانون ربانی بنا دیا۔ منافق کے جنازے کے بارے میں سن، بدر کے قیدیوں کے بارے میں عمر نے زمین پہ بیٹھ کے فیصلہ کیے، عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیے تھے۔ اللہ اکبر، وہ عمر جن کے جنتی بیوی اور جنتی مکان کو اللہ کے نبی نے سفر معراج کے موقع پہ دیکھا، وہ عمر جن
کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا سلسلہ ہوتا تو عمر نبوت کے کینڈیڈیٹ ہوتے. وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا عمر اللہ نے حق کو تیری زبان پہ نازل کیا. اتنی بڑی شخصیت، روتے تھے. کبھی کبھی پرندے اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر افسوس کرتے تھے کہ بابا تیری بھی زندگی ہے، موت تجھے بھی آنی ہے، لیکن تیرا کیا حساب و کتاب ہے؟ پتہ نہیں خطاب کے بیٹے سے اللہ کیا کیا پوچھے گا. اللہ کے نبی نے اپنے حین حیات اپنی زندگی میں رازدار رسول حذیفہ ابن یمان کو منافقوں کی لیسٹ تھما دی. منافقوں کی لیسٹ کیا حذیفہ کے پاس آ گئی. حضرت عمر بے چین کہتے حذیفہ ذرا دیکھو اس منافقوں کی لیسٹ میں کئی خطاب کا بیٹا ہے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ نفاق کے ساری علامتیں ہمارے معاشرے میں، جھوٹ، لڑائی، مکر و فریب، دغا بازی، یہ سب آرٹ آف لیونگ ہو گئے ہیں. منافقوں کے سارے کردار آج ہمارے معاشرے میں آ گئے ہیں، ہماری سوسائٹیوں میں آ گئے ہیں. اور پھر بھی ماشاءاللہ کیوں؟ اہل حدیثوں کے لیے جنت رکھا ہے نا اللہ نے توحید کی بنیاد پر. اور خطاب کے بیٹے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہیں. حذیفہ سے کہتے حذیفہ بتاؤ اس لیسٹ میں جو لیسٹ تمہارے کو نبی نے دی ہے اس میں خطاب کے بیٹے کا نام ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے راز ہیں، میں اس کو ہی نہیں کر سکتا. روتے ہوئے ریکویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ذرا نبی سے پوچھو، میرا دکھڑا سناؤ، میری پریشانیوں کو نبی کی خدمت میں پیش تو کرو. بتاؤ کہ جب سے آپ نے لیسٹ تھما دی ہے کہیں خطاب کا بیٹا اس لیسٹ میں تو نہیں ہے. اللہ اکبر. اور آج ہم کتنے بے چین، ہم اپنی زندگی میں کتنے مگن ہیں. ارے وہ ابو بکر صدیق، وہ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے یار غار ہیں، نبی کے صحابی رسول ہیں، مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نافقہ حنزلہ، نافقہ حنزلہ، نافقہ ابا بکر، نافقہ ابا بکر. ابو بکر تو منافق ہو گیا، ابو بکر تو منافق ہو گیا. اپنے آپ سے حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں، حضرت حنزلہ کہہ رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں گھومتے پھر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ابو بکر صدیق اپنے آپ کو منافق کہتے ہوئے گھوم رہے ہیں. حنزلہ، اللہ کے نبی بلاتے ہیں ان کو، کہتے کیا بات ہے ابو بکر، کیا بات ہے حنزلہ، کیوں تم اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ سے دین کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کے نبی دنیا کا مزہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن آپ سے دور ہوتے ہیں، بچوں کو مجلسوں میں جاتے ہیں، گھر میں لگ جاتے ہیں، بیوی بچوں کی اس میں لگ جاتے ہیں، اللہ کے نبی وہ باتیں یاد نہیں رہتی. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تم منافق نہیں ہوئے ہو، حنزلہ تم منافق نہیں ہوئے ہو. اور آج جب سے موبائل آ گئے اچھے بھی آزاد ہو گئے، راتیں بھی ایسے ہی گزر رہی ہیں. استغفر اللہ میرے بھائی. حضرت عثمان ذی النورین جنہوں نے جیسے عسرہ کے موقع پر 800 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دیے، 800 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، اللہ کے نبی نے کہا قف یا عثمان، قف یا عثمان، قف یا عثمان، عثمان رک جاؤ، عثمان رک جاؤ. اللہ کے نبی نے کہا عثمان آج کے بعد سے ایک بھی نیکی نہیں کرو گے تب بھی جنت تمہاری پکی. اتنی ضمانت کے باوجود حضرت عثمان روتے ہیں. حضرت عثمان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں او داماد رسول، وہ دو نور والے، وہ جنت کی بشارت پانے والے، روتے ہو، تمہیں جنت کی خوشخبری ملی ہے نا؟ کہتے جنت پکی ہے لیکن قبر کچی ہے. کیا احساس تھا اللہ کے بندو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال والی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہوئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتی بیٹھی ہوئی ہیں. ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. حضرت عائشہ اس آیت پر پہنچ کر کے زار و قطار رونے لگتی ہیں.
اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ ما یبکی کی یا عائشہ, عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ عائشہ تجھے کس نے رلایا ہے؟ عائشہ تیرے آنکھ سے آنسو کیسے نکل رہے ہیں؟ کیا تکلیف پہنچی عائشہ؟ کیوں رو رہی ہو عائشہ؟ اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ان بطش ربک لشدید. قرآن پڑھ رہی تھی ان بطش ربک لشدید, آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. اللہ کے نبی میں سوچنے پہ مجبور ہوں, میں آپ کی بیوی ہوں, صدیق اکبر کی بیٹی ہوں, خاندان قریش کی بہو بھی ہوں اور بیٹی بھی. اللہ کے نبی آپ نے کہا نا کہ میرے باپ سے زیادہ افضل کوئی نہیں, میرے شوہر سے زیادہ کوئی افضل نہیں, میرے خاندان سے زیادہ افضل کوئی نہیں. اللہ کے نبی میں آپ کی بیوی ہوں, صدیق اکبر کی بیٹی ہوں اور خاندان قریش کی بہو بھی ہوں اور بیٹی بھی ہوں. یہ نسبتیں کوئی کام آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کی خبر گیری نہیں کر سکے گا. پہلا قبر, دوسرا پل صراط, تیسرا میدان محشر میں جب سب کے سب مادر ذات ننگے ہوں گے, کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا. حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ سب ننگے, مرد اور عورتیں سب؟ بولے ہاں. اللہ کے نبی شرم نہیں آئے گی؟ کہا عائشہ اللہ کا جلال, اللہ تعالیٰ 7 زمین کو 1 انگلی پر, 7 آسمان اور اس کی مخلوق کو 1 انگلی پر, دیگر مخلوق کو 1 انگلی پر, اللہ تعالیٰ ایسے اپنی انگلیوں میں ساری زمین اور آسمان کی مخلوق کو لے گا اور اللہ ایسے گھماتے ہوئے کہے گا این الجبارون این القہارون, کہاں ہے دنیا کے جبابر, کہاں ہے دنیا کے دھانکاری, کہاں ہے دنیا کے اندر اپنی طاقت کا لوہا منوانے والے؟ لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت چلے گی؟ ساروں پر سناٹا چھایا ہوا ہے. پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار, ایک سپریم پاور طاقت کے مالک اللہ. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ, سوچو ہمارے اسلاف کیسے فکر کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک لونڈی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں, ایک معصوم لونڈی تھی, بچی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ حکم دیا, اتنے میں اس کے سہیلیاں آ گئے, نبی کے حکم کو اس نے نظر انداز کیا, سہیلیوں میں کھیلتے رہ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو دیکھ رہے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کبھی پیارے نبی کو دیکھتی ہیں اور کبھی اس معصوم بچی کی معصومیت کو دیکھتے ہیں. جب کھیل کود سے فارغ ہو گئی, ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی نے تجھے کچھ کہا تھا؟ ہاں. جا آپ دیکھ. اللہ کے نبی مسواک اٹھاتے ہیں اور اللہ کے نبی کہتے دیکھ میں تجھ پر بڑا ہوں, مجھ پر اور ہم سب پر اللہ بڑا ہے. اگر قیامت کے دن اللہ کے پاس گرفت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس مسواک سے تجھے سزا دیتا, میں پھر بھی سزا نہیں دے رہا. اور آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے بندو, میری اور آپ کی پوزیشن رہنے تک, رہنے کے بعد, ختم ہونے کے بعد کچھ نہیں. ایک پائی بھی یہاں سے نہیں لے جا سکتے سوائے نماز, سوائے روزے, سوائے اخلاق حسنہ اچھائیوں کے. پھر کیوں اس دنیا کے اندر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کا جا ہے, تماشا نہیں ہے. جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت, گورے غریباں قبرستان, جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت, کھل جائے گی تجھ پر تیرے دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کہاں گئی تیری شان حکومت. میرے بھائی کیا لائے تھے اور کیا لے کے جائیں گے؟ اسی لیے نا حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا حضرت انسان سوچ, تو ایک ایسا بدنصیب تھا, دنیا میں جب تو آ رہا تھا تو رو رہا تھا. ہر کوئی روتے روتے آیا نا, کوئی ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار کہتے ہوئے تو نہیں آیا, ناچتے کودتے تو نہیں آیا,
ہر کوئی روتے ہوئے آئے نا. امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا انسان سوچ, جب تو دنیا میں آ رہا تھا تیرے آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے اور تیرا پریوار خوش تھا, اب تو دنیا سے اس حال میں چلے جانا کہ تو ہنس رہا ہو, تو ہنس رہا ہو اور تیرے پیدائش پر جو خوش تھے وہ رونے والے ہو جائے. دستور یہی ہے نا, روتے ہیں ہر کوئی جدائی میں, لیکن ہم ہنستے ہوئے جائیں کیسے ہوگا؟ قرآن پڑھو, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی روح, ارجعی الی ربک, چل اپنے رب کی طرف, راضیۃ مرضیہ, آج تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. بابا موت کبھی بھی آئے, کس حال میں بھی آئے, لیکن ہم کو اور آپ کو الرٹ رہنا ہے. ہم کو اور آپ کو اسی دنیا کے اندر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے فکر کرنا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنا ہے. آج جو یہ حالات بنے ہوئے, بس اللہ ہی رحم فرمائے. اللہ نے ایک بات کہا, لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, جنتی اور جہنمی برابر ہو نہیں سکتے. اصحاب الجنہ, جنتی لوگ ہم الفائزون, کامیاب ہونے والے. میں اور آپ مسٹر انڈیا بنے, میری اور آپ کی بیوی مس انڈیا بنے, نہیں, بلکہ میرا اور آپ کا ٹارگٹ مسٹر جنہ انشاءاللہ بنیں گے. ہاں, میں اور آپ مسٹر جنہ, میری اور آپ کی بیوی مس جنہ, یہ میرا اور آپ کا لکش ہونا چاہیے. کیونکہ بابا جس زندگی میں ہم ہیں نا, اس زندگی میں زندگی بھی ہے, 1000 سال جینے والے نوح علیہ السلام کو زندگی نہیں ملی. کسی کو بقا نہیں ہے, ہر ایک کو مرنا ہے. لیکن جس زندگی میں مجھے اور آپ کو جانا ہے, اللہ کے نبی کی پیاری حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یدخل اہل الجنہ, جنتی جنت میں داخل ہوں گے, جردن مرودن, بغیر داڑھی والے, بغیر مونچھ والے. پھر ہمارے اتنے بڑے بڑے شیوخ جن کے داڑیاں ہیں, یہ کہاں جائیں گے؟ ہاں, کہاں جائیں گے یہ سنت نبوی کے پیروکار؟ بابا یہاں ہیرو نہیں بننا ہے, یہاں زیرو بنے کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی سے بڑا ہیرو میں اور آپ مانے نہ مانے, لیکن ایک دشمن کتاب لکھتا ہے دا ہیرو آف دا ہیروز, ہیروؤں کا ہیرو. جب میرے اور آپ کے پیارے نبی 1400 سال نہیں, قیامت تک کی صبح کے لیے, قیامت تک کے لیے ہیرو ہیں, آئیڈیل ہیں, نمونہ ہیں. جب میرے اور آپ کے پیارے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی, تو آج ہم اور آپ کیوں کسی خان پٹھان کو جو ہے اپنا ماڈل سمجھے؟ جنتی جنت میں داخل ہوں گے, چہرے پر داڑیاں نہیں ہوں گی, مونچھ نہیں ہوں گے, مکحلین, سرمیلی آنکھیں ہوں گی. وہم ابناء ثلاثین او ثلاثۃ و ثلاثین, کم سے کم عمر 30, زیادہ سے زیادہ 33. باپ بھی, بیٹا بھی, دادا بھی, پوتا بھی, نانا بھی, نواسا بھی, سب اسی عمر کے. کم سے کم 30, زیادہ سے زیادہ 33. کسورت آدم 60 ذراع, حضرت آدم علیہ السلام کے ہائٹ کے مطابق 60 گز. بابا ہم یہ دنیا کے لیے کیوں یہ کریں گے جی؟ دیکھو وہاں زندگی ہے, موت نہیں ہے, وہاں جوانی ہے, بڑھاپا نہیں ہے, وہاں پر ناز و نعم کے سارے مواقع ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. اور ہم آئے بھی دنیا, اللہ کے نبی کی خواہش کیا تھی؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, اللہ نہیں ہے عیش, نہیں ہے آرام, الا عیش الآخرہ, مگر آخرت میں. فاغفر الانصار والمہاجرہ, یا دوسری روایت میں فکرم الانصار والمہاجرہ, اللہ میرے انصاریوں کو بھی معاف کر, مہاجرین کو بھی معاف کر. کیا میری اور آپ کی یہ تمنا نہیں ہے؟ میری اور آپ کی خواہش یہی رہنا چاہیے کہ میں اور آپ اس دنیا کے لیے نہیں, آخرت کے لیے کچھ کریں. اللہ سے دعا ہے, اللہ مجھے کہنے سے زیادہ, آپ کو سننے زیادہ, اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان بشیر کا تقاضے کے تحت جو کمزوریاں اللہ دور فرمائے. اللہ تعالی اس پروگرام کے سجانے والے, اس پروگرام کے معاونین, مخلصین, اور اس پروگرام کے لیے جنہوں نے بھی جگہ دیا ہے, محنتیں کی ہیں, کوششیں کی ہیں, اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں, رحمتوں, نعمتوں, راحتوں سے مالا مال فرمائے. یہاں کے علماء کی ٹیم کو اللہ جزائے خیر دے.
جو پچھلے کئی دنوں سے ماشاءاللہ برابر رابطے میں ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، اور یہاں کے ذمہ داروں کو بھی اللہ آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے، جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔